السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ رجب المرجب، حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر کو کفار جب تکلیف پہنچا رہے تھے تو حضرت عباس علیہ السلام نے ہی بچایا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر آپ نے اسلام کو چھپائے رکھا اور مکہ سے مشرکوں کی خبریں حضور کے پاس بھیجتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ ہر شخص کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں 82 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 رجب سن 32 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خلافت رشیدہ کی مدت کی پیشانی گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وصال کے بعد خلافت رشیدہ 30 برس رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک چلی۔ پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، دعوت کھانے کے بعد کیا پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقنی۔ ترجمہ، اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کو جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جس کے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گلزار ہو گئے ہوں، پھر یا کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ فائدہ، جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آخرت کے بارے میں، دوزخی کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا قَالِحُونَ کی تفسیر نے فرمایا، دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دے گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچے گا اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخی کی ناپ تک پہنچ جائے گا۔ طب نبوی سے علاج، سفرجل
کے فوائد۔ حضرت طلحہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں ایک سفر جل تھا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت بدن کی نازک اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یعنی عورتوں کے ساتھ نہ زیادہ سختی کرو اور نہ زیادہ نرمی کرو۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی اور فتح مکہ سے پہلے اپنے والد عباس اور والدہ ام فضل کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، اس لیے ان کو حضور کے صحبت سے فائدہ اٹھانے کا زیادہ موقع نہ مل سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علم کی طلب نے ان کی اس کمی کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو بلاتے اور ان کے مشورے کو قبول فرماتے۔ ان کی وفات سن 86 ہجری میں طائف میں ہوئی۔ اللہ کی قدرت چمگادڑ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، انہی میں سے ایک اڑنے والا جانور چمگادڑ ہے۔ اسے دن کے مقابل رات میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنستی ہے۔ اس کی مادہ انڈے دینے کے بجائے جانوروں کی طرح بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہے اور اسی دوران دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے عجیب و غریب جانور پیدا فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ پائیدہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ ہاں، اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کو نہ کرے۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر اچھے کام کو داہنی طرف سے کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننا، کنگھی کرنا، طہارت حاصل کرنا اور اپنے تمام اچھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تلاوت قرآن میں مشقت اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن شریف کو اٹھک اٹھک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر اور فیشن کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح آراستہ کرو گے جیسے کعبہ شریف کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کیسے آئے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا جس سے تمام آسمان و زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، مگر جس کو خدا چاہے وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔ پھر اس سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو یکایک سب کے سب کھڑے ہو کر تعجب سے ہر طرف دیکھنے لگیں گے۔ طب نبوی سے علاج، کلونجی کے
सफ़ूफ को जैतून के तेल में मिलाकर इलाज। हज़रत गालिब बिन अबहर बीमार थे। उनकी अयादत के लिए अबू अतीक तशरीफ़ लाए और कहा कि उन्हें यह कलौंजी इस्तेमाल कराओ। उसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो, फिर जैतून में मिलाकर नाक के इस तरफ और उस तरफ कतरा कतरा कर के टपकाओ। इसलिए कि हज़रत आयशा ने मुझसे हदीस बयान की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही दो, अगरचे यह गवाही खुद तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप के रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।